آج خان صاحب نے خود عدالت سے ریکویسٹ کی ہے بی کے صحت کے بارے میں اور اس خدشے کے پیش نظر کہ ان کو زہر دیا گیا ہے، ان کو ہارپک دیا گیا ہے۔ جج صاحب نے آج آرڈر کیا ہے کہ شوکت خانم کے ڈاکٹر کی موجودگی میں بی کے کل 12 بجے ٹیسٹ بھی ہوں گے اور اس کا فزیکل معائنہ بھی ہوگا، اور شوکت خانم کا ڈاکٹر عاصم صاحب آگ اسلام آباد کے جس ہاسپٹل سے کہیں گے وہاں سے ان کے ٹیسٹ بھی ہوں گے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ اس پہ عمل درآمد ہوگا۔ ہم عدلیہ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ اپنے احکامات کو ضرور انفورس کرواؤ۔ جی پلیز لیکن دوسری جانب جو اسٹیٹمنٹس جو پانی پی ٹی آئی کی آپ نے دیکھی گزشتہ سال میں بھی آج بھی اس طرح کی انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی، انہوں نے بہراز جو اقبال شخصیت کو مخاطب کر کے کہا کہ میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ تو اس سے یہ کیا تاثر ہو رہا ہے کہ ایک طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ مذاکرات ایسے میں کیا مذاکرات واقعی ہو رہے ہیں یا کہ دیکھیے مذاکرات کا بار بار سنا جاتا ہے، اگر مذاکرات شروع ہوئے ہونے تھے اور جس کے ساتھ ہونے ہوں گے تو ہم کبھی آپ سے چھپائیں گے نہیں، ہم آپ کو انفارم کریں گے کہ آج مذاکرات ہو رہے ہیں، اتنے گھنٹے کی میٹنگ ہوئی اور فلاں بندے کے ساتھ ہوئی ہے، ہم نے کوئی چیز چھپانا نہیں ہے تو ہم مذاکرات کیوں چھپائیں گے؟ تو اس لیے کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے۔ جہاں تک خان صاحب نام لے رہے ہیں کہ یہ رسپانسبل ہے، بالکل یہ ضروری ہے۔ خان صاحب نے کیٹیگوریکلی کہا ہے اس وقت بشرا بی بی اپنے گھر میں اکیلی ہے، سارے دروازے بند ہیں، کھڑکیاں بند ہیں، کمرہ بند ہے، وہ گھر میں اکیلی ہیں، ان کے تحفظات ہیں صحت کے بارے میں بھی اور سیکیورٹی کے بارے میں۔ جو لوگ رسپانسبل ہیں، خان صاحب صحیح فرما رہے ہیں کہ اگر بی کو کچھ ہوا تو وہ لوگ رسپانسبل ہوں گے جن کے ایما پہ یہ سارا ہو رہا ہے۔ ایک جانب آپ مذاکرات کی تردید نہیں کر رہے کہ کسی قسم کے پس منظر اگر مذاکرات ہو، اس سے کل بھی ہم نے وزیر اعلیٰ ان کا سے پوچھا، انہوں نے بھی کوئی تردید نہیں کی، انہوں نے کہا ہم کوشش کر رہے ہیں۔ ایک جانب یہ صورتحال ہے، دوسری جانب یہ صورتحال کہ خان صاحب مسلسل چڑھائی کر رہے ہیں افواج پاکستان اور ان کے سربراہ پہ۔ کیا ایسے میں آپ سمجھتے ہیں کہ مذاکرات کسی نتیجے پہ پہنچ سکتے ہیں، یا جو خان صاحب کا جیل کا بیانیہ ہے وہ درست ہے یا پھر آپ کی بات ہے؟ دیکھیں وہ ہم ہمیشہ یہ کہہ رہے کہ ڈائلاگ ہونے چاہیے، ہم تو یہ نہیں کہہ رہے کہ ڈائلاگ کا راستہ بند ہے، پر ان کا کوشچن یہی کیا اس وقت ڈائلاگ ہو رہی ہے، بات ہو رہی ہے، ہماری جو باتیں ہو رہی ہیں پولیٹیکل پارٹی سے وہ تو ہم کنفرم کرتے رہتے ہیں آپ کو کہ یس ہماری 6 پارٹیوں کے ساتھ الائنس ہو گیا، باقیوں کے ساتھ بھی کوشش کریں، ان کے ساتھ ہماری ڈائلاگ ہے یا کوئی بات چیت چل رہی ہے۔ ہماری حکومت کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی PMLN اور MQM کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں چل رہی، ہماری کسی ادارے کے ساتھ کوئی ڈائلاگ اور بات چیت نہیں چل رہی۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے تو خان صاحب نے آج تک کبھی بھی فوج کے خلاف ایک لفظ نہیں بولا۔ خان صاحب کا اسٹیٹمنٹ یہی ہے فوج بھی میری ہے، ملک بھی میرا۔ صاحب یہ بتائیے گا جلسوں کے لیے آپ نے کہا تھا جلسے کرنے ہیں، ابھی تک آپ کو کہاں سے اجازت؟ دیکھیں ہمیں اجازت نہیں دی جا رہی، اجازت نہیں دے رہے۔ جہاں ہم نے اپلیکیشنیں دی تھیں وہاں اپلیکیشنوں پہ اپلیکیشنیں ساری مسترد ہوئی اور ہم کوشش کر رہے ہیں 2 دن کتنی جلدی ہم دے سکتے ہیں، لیکن ہماری کوشش ہے اور لوکل جو لیڈرشپ ہے وہ اپنی ریلیز کریں گے، لیکن اس کے باوجود ہم ریلیز اور کنونشن کریں گے اگر بڑے جلسے کی اجازت۔ یس پھر بھی کنونشنز کریں گے اپنے چیز کے لیے۔ خان صاحب جنرل باجوہ کا بھی بار بار نام لیتے ہیں کہ وہ اس سازش کا حصہ رہے، وہ جنرل باجوہ کو تا یاد ان کو عہدے پہ رہنے کی انہوں نے پیشکش بھی کی تھی اس وقت، اور یہ تمام لوگوں نے سنا ہے، تو اس پر آپ کیا کہیں گے کہ آج وہ مخالف ہو گئے ہیں، اس وقت وہ نہیں؟ دیکھو خان صاحب نے دونوں چیزوں کا الگ الگ ذکر کیا، جہاں تک تحیات نہیں اس نے ایکسٹینشن کا ذکر کیا ہے تو انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ ان کا ساتھ دیں گے اس پرپس کے لیے کہ وہ آپ کو ایکسٹینشن دیں گے وہ تو ہم بھی دے دیں گے، یہ اس تناظر میں ہوا تھا، ادروائز ہی واز ناٹ ان فیور کی کسی کو بھی ایکسٹینشن دی جائے۔ اور جہاں تک ان کے کہنے کا متعلق ہے کہ ان پہ الزام ٹھہرایا ہے تو وہ ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ خان صاحب نے ذکر کیا ہے، اور ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب نے کبھی فوج پر تنقید نہیں کی، یا خان صاحب نے ہمیشہ یہ کہا ہے آپ کے سامنے انہوں نے آرمی چیف کا نام لیا، ISI کا نام لیا، تو یہ کس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں وہ فوج شخصیت کا ایک نام لینا الگ بات ہے اور انسٹیٹیوشنز کا فوج کا نام لینا ایک الگ بات ہے۔ جہاں تک جن شخصیات کا انہوں نے نام لیا وہ اس تناظر میں انہوں نے لیا کہ یہی وہ رسپانسیبل لوگ ہیں جن کے پاور اور اختیارات کے نیچے ہی بی وہاں ہے۔ تو اس لیے اگر ایک مریض یہ کہہ رہا ہے، ایک جیل میں رہنے والا ایک عورت آپ کو کہہ رہی ہیں، وہ فارمر فرسٹ لیڈی آپ کو یہ کہہ رہی ہیں کہ اس کو یہ شک نہیں، اس کو یقین ہے کہ اس کو زہر دیا گیا ہے اور آپ اس کی ایگزامینیشن نہیں کروا رہے۔ آج خان صاحب نے خود کہا ہے 4 مہینوں سے ہماری درخواست ہے کہ خان صاحب کی ڈاکٹر آئیں گے ان کی میڈیکل چیک اپ کراؤ، وہ 4 مہینوں سے وہ ڈاکٹر کو نہیں آنے دیا جا رہا ہے۔ تو اس سرکمسٹانسز میں یہ کہنا بالکل بجائے کہ یہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور ہم حق رکھتے ہیں کہ جو اس سے صحت کو نقصان ہو جاتا ہے تو وہ لوگ رسپانسیبل ہوں گے۔ سر آپ اس حکومت کو کتنا عرصہ چلتا دیکھ رہے ہیں؟ اپنے